بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوشامدید آتش نیوز ٹی وی پر، اور آج ہم آپ کے لیے ایک نیا تجزیاتی پروگرام لے کر حاضر ہیں، بابے کی باتیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مزمل گجر صاحب۔ مزمل گجر صاحب گزشتہ 35 برس سے جو ہے وہ صحافت سے وابستہ ہیں۔ اس دوران مختلف جو بڑے روزنامے ہیں اور مختلف چینلز ہیں ان کے ساتھ وابستہ رہے۔ اب بھی اس وقت جو ہے وہ ایک روزنامہ کے جو ہے وہ جوائنٹ ایڈیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ اس پروگرام میں نہ صرف سیاسی پہلو پر باتیں کریں بلکہ اس کے علاوہ سپورٹس، معیشت، سوشل ایشوز ہیں، ان تمام ایشوز جو کہ ہمیں روزمرہ زندگی میں پیش آتے ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ بابا جی سے فہم حاصل کر سکیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نہ صرف مانیں، کیونکہ ایک طویل عرصے سے مجھے پتہ ہے، میرے علم میں ہے کہ آپ کو مجبور کر رہے تھے کہ آپ سوشل میڈیا کی طرف جو ہے وہ آئیں، اور لیکن آپ نے بالآخر آج ہماری بات جو ہے وہ مانی اور آپ نے اس جانب پہلا قدم اٹھایا۔ ناظرین، ہم آج کے پروگرام میں جو ہے وہ مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، جن میں ایران کے حوالے سے جو ہے کچھ ہماری باتیں شامل ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اسی حوالے سے جو ہے وہ مزمل صاحب سے سوال کروں گا۔ مزمل صاحب یہ فرمائیے کہ جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ پاکستان کا دورہ کیا ہے، کسی بھی ایرانی صدر نے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو کچھ ہمیں دکھائی دیا ہے یا جو باتیں ہمیں آن سکرین جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، کیا صرف وہی باتیں تھیں جس کی وجہ سے ایران کے صدر جو ہے وہ یہاں تشریف لائے؟ سنان صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں آپ کے علم میں ہوگا کہ ایران کی طرف سے پہلے بلوچستان کے اندر کوئی کالا دن تنظیم، جو ان کا دعویٰ تھا کہ وہاں کالا دن تنظیم کے کیمپ ہیں، وہاں انہوں نے اٹیک کیا تھا۔ پھر دوسرے دن پاکستان نے بھی وہاں ایران کے اندر اٹیک کیا۔ اس پہ انڈیا میڈیا نے اور انڈین حکومت نے بہت ہی منفی پراپوگنڈا کیا، اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی اس پہ بڑا پراپوگنڈا ہوا کہ جی دو مسلم ممالک کی بس جنگ شروع ہونے والی ہے۔ اور یہ ایک انڈیا نے تو جنگ لگا دی تھی ایران اور پاکستان کی، ایران اور پاکستان کی جنگ اس نے تو شروع کرا دی تھی اپنی میڈیا پہ۔ ہماری بدقسمتی اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں، جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں ہماری نمائندگی بہت کم ہے، وہاں انڈین میڈیا بہت زیادہ شائع ہوا ہے۔ انہوں نے کیا تھا کہ اپنے لوگوں کو وہاں اسٹڈی کے لیے اسکالرشپ پہ بھیجا۔ وہ ساری دنیا کے ٹی وی چینلز میں اور اخبارات میں اس وقت انڈین نژاد جو لوگ ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ایک قسم کی جو یہ ہماری جو جنگ ہے میڈیا کی جنگ، اس میں ہم سے آگے ہیں، یہ ہمیں تسلیم کرنا بالکل ایسے ہی ہم نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ تو اس کو ایک تو اس کے ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے پہلے ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے، باتیں ہوئی، پھر اس کے بعد یہ ظاہر ہے ایرانی صدر کا دورہ بھی طے تھا، تو ایرانی صدر جہاں پاکستان میں تشریف لائے ہیں تو اس پہ بڑی پاکستان دشمن قوتیں ہیں، ان کو اس پہ بڑا صدمہ پہنچا ہے، خاص کر انڈیا کو۔ اور انڈیا تو اس پہ اس کے باقاعدہ اس نے تو رونا چلانا شروع کر دیا ہے کہ $10 ارب کے تجارتی معاہدے ہو گئے ہیں۔ یہ پاکستان کو ایک بڑا فائدہ ہوگا، ایک تو سمگلنگ رکے گی، جو سمگلنگ سے پاکستان کو ٹیکس نہیں ملتا پورا، کہ وہاں سے سمگلنگ ہوتی ہے، وہاں ایک باقاعدہ ایک چیک پوسٹ بنے گی، اس چیک پوسٹ سے سارا ہی وہ تجارت آئے گی، ایک لیگل چینل بنے گا، اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، ٹیکس کلیکشن بھی پاکستان کی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اور تجارت سے پاکستان کی چیزیں بھی وہاں جائیں گی، ہم بھی اترائیں گے۔ دوسرا جو سب سے بڑا معاملہ جو ہمیں ہے وہ ہے ایران سے گیس پائپ لینا شروع کرنا۔ اس پہ ابھی تھوڑا سا کوئی کام ہو رہا ہے، تو لیکن وہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے بھی کوئی ہینڈ آؤٹ جاری نہیں ہوا، میڈیا پہ یہ بات نہیں آئی، لیکن وہ بھی جلد گیس پائپ لائن ایران سے شروع ہو جائے گی۔ اچھا بابا جی، میں یہاں تھوڑی سا اس میں اضافہ کروں گا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے دیکھا انڈیا نے تو یقینی طور پر جو ہے وہ اس حوالے سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، اس کا آج جو ہے یا کل امریکہ کی جانب سے بھی جو ہے بڑا شدید رد عمل ایرانی صدر کے پاکستان دورے کے حوالے سے آیا ہے۔ تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس شاید دونوں حکومتیں سمجھتی ہیں کہ ورلڈ پاورز جو ہے وہ اس تمام عمل کو سبوتاژ نہ کر دیں، تو وہ اس حوالے سے بہت کم معلومات لوگوں میں جو ہے وہ شیئر کر رہی ہیں؟ دیکھیں جو انڈیا امریکی ترجمان تھا وہ انڈین نژاد ہے، بالکل۔ اس سے انڈین ایک صحافی نے یہ سوال کیا کہ آپ کیا پاکستان نے جو معاہدے کر رہے ہیں ایران کے ساتھ، آپ نے تو ایران کے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں،
تو آپ ان کے کہا جی ہم غور کر رہے ہیں. ہاں یعنی آپ کی وہ پہلی بات بالکل درست ہے کہ وہاں انڈیا انٹرنیشنل میڈیا میں انڈیا کے ہی جو ہے وہ لیکن امریکہ کا جو وزارت خارجہ کا ترجمان ہے وہ بھی انڈین نیاد ہے. بالکل ٹھیک ہے, 2-3 ان کے مختلف ہوتے ہیں لیکن زیادہ جو پاکستان کے متعلق بات کرتا ہے وہ انڈین نیاد ہے. جی بالکل. وہ اس نے اس طرح کا جواب دیا, باقاعدہ ظاہر ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ان کی آئے گی وائٹ ہاؤس کی طرف سے یا پینٹاگون کی طرف سے, پھر اس کو ہی سیریس لیا جائے گا. یہ تو کوشچن بھی ابھی اس نے یہی کیا ہے, لیکن پاکستان کو اس پہ اسٹینڈ کرنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ شہباز شریف صاحب کی یہ بڑی کامیابی ہوگی کہ اگر وہ گیس پائپ لائن لے آتے ہیں تو آپ کا بجلی کا ریٹ بہت کم ہو جائے گا, آپ کی گیس نیچے چلی جائے گی, اور اس سے آپ کی جو کھاد انڈسٹری ہے اس کو جو ہم مہنگی کھاد دیتے ہیں وہ سستی ملے گی. آپ کے زرعی مداخلت سب سے مہنگا جو کھاد کا ہمارا مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا, کسانوں کو سستی کھاد ملے گی, تو زرعی جناس کی قیمت بھی اس حساب سے ڈاؤن ہوگی, تو پاکستان کا فائدہ ہوگا. اچھا مزمل صاحب, میں یہاں اپنے ویورز کو بتاتا چلوں کہ مزمل گجر صاحب جو ہے وہ گزشتہ 30-32 سال سے یہ خود بھی ایک ذمہ دار گھرانے سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. تقریباً 30-32 سال سے جو ہے وہ زراعت سے بھی وابستہ ہے بطور صحافی. تو پاکستان کا جو پہلا کسان ٹائمز نامی پروگرام تھا وہ بھی مزمل گجر صاحب کی ہی زیر ادارت جو ہے وہ نکلا تھا. میں یہاں پہ یہ ضرور جاننا چاہوں گا مزمل صاحب, یہ فرمائیے کہ کہا جا رہا ہے کہ پنجاب میں اس بار سرپلس جو ہے وہ گندم ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سرپلس گندم کی وجہ سے جو آٹے کا ریٹ تو یقینی طور پر کم ہونے کی توقع ہے, لیکن اس سے ذمہ دار کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا, اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ دیکھیں جی, اس میں یہ جو 39 روپیہ پر من جو 40 کلو گرام کا جو ریٹ گورنمنٹ نے نکالا ہے جی یہ بہت کم ہے, کیونکہ 18,000 روپے تک ڈی اے پی کھاد کی بوری لی ہے زمین دار نے, 8,000 روپے کی یوریا کی بوری ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں اگر کسی نے ٹھیکے پہ زمین لی ہے, اور اس وقت نارمل ٹھیکہ 80,000 روپے پر ایکڑ ہے, نارمل ٹھیکہ. ایسے ہی اس سے پہلے جو چاول کا ریٹ نکلا تھا مونجی کا, یہ دیکھیں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ بھی بہت ڈاؤن گیا. بالکل. اصل میں گورنمنٹ کو اس پہ یہ توجہ دینی چاہیے کہ اگر فلور مل مالکان زمیندار سے 39 کے بجائے 32 روپے گندم خریدتے ہیں, پھر جب وہ چاہتے ہیں آٹا مہنگا کر دیتے ہیں, جب ان کا چاہے چاول ہے, چاول 400 روپے کلو مارکیٹ میں اچھا سیل ہو رہا ہے, لیکن زمیندار سے وہ 250 روپے لیا جا رہا ہے. میرا خیال مریم نواز صاحب کو اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کھیت سے جو چیز آ رہی ہے خریداری وہ کتنے کی آ رہی ہے, اور آگے مارکیٹ میں ڈبل پروفٹ کس طرح وہ جو تاجر مافیا وہ کما رہا ہے, اس پہ ان کو توجہ دینی چاہیے تو عوام کو وہ ریلیف دے سکتی. ناظرین, میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں چونکہ میں خود محکمہ خوراک کو ایک عرصے سے جو ہے وہ کور کر رہا ہوں, یہ جو زمانہ ہے یہ یقینی طور پر ذمہ داروں کے لیے بڑا نازک دور جو ہے وہ گنا جاتا ہے جب گندم کی فصل تیار ہوتی ہے, اور جو پہلی بار جو ہے وہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں گندم کی کچھ بہتر قیمت ہونے کے باعث جو ہے وہ پنجاب بھر میں بلکہ ملک بھر میں جو ذمہ داروں نے گندم کاشت کی, ان رقموں پر بھی گندم کاشت کی گئی جن رقموں پر پہلے جو ہے وہ گندم کاشت نہیں کی جاتی تھی. اس لیے جو ہے وہ ایک اندازہ دیا جا رہا ہے کہ اس سال جو ہے وہ صرف جو پنجاب سے تقریباً 2 کروڑ اور 97 لاکھ ٹن میٹرک ٹن جو ہے وہ گندم پیدا ہوگی. لیکن جو سب سے عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پنجاب کی جانب سے اس میں سے صرف 20 سے 25 لاکھ ٹن جو ہے وہ گندم خریدی جائے گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ذمہ دار کے لیے پرابلم ہے. جیسے مزمل صاحب نے فرمایا کہ جب آپ ڈی اے پی کی قیمت جو ہے وہ 18,000 روپے وہ کر رہے ہیں اور یوریا کھاد 8,000 روپے کے قریب جو ہے, تو ایک جو ایکڑ ہے اس پہ تقریباً 2 بوریاں تو کہیں نہیں کہیں جو ذمہ دار کو خرچ کرنی پڑتی ہیں. اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اس میں جو ہے وہ اس کو بیج کی قیمت بھی شامل کرنی ہے, اس میں پانی 3 سپرے ہوتے ہیں جی, اس میں پانی کا آبیانہ بھی شامل ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ملا کے اگر ہم دیکھیں تو یقینی طور پر ذمہ دار کو جو ہے وہ یہ فصل خاصی مہنگی جو ہے وہ کاسٹ ہوئی ہے, اور اب اگر اس کو اس کے پیسے اس طریقے سے نہیں ملیں گے تو اگلے سال ہو سکتا ہے کہ بہت سارے جو کسان ہیں وہ نہ صرف گندم کاشت نہیں کریں گے بلکہ وہ خود جو ہے وہ قرض تلے جو ہے وہ دب بھی سکتے ہیں. اچھا, ہم تھوڑی سی بات کو وہ کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں. مزمل صاحب, آپ نے دیکھا یہ باتیں سیاسی بھی چلتی رہیں گی, ہم نے گندم کے حوالے سے بھی بات کی. اس وقت جو ہے وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں آئی ہوئی ہے,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آگے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے اور وہ غالباً انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہوگا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انڈین حکومت ہے وہ کرکٹ کو بطور ڈپلومیسی جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کر سکتی ہے جس طرح کہ پاکستان کی بھی خواہش ہے؟ اچھا مسئلہ اسنان صاحب، نیوزی لینڈ ٹیم کا آنا ورلڈ کرکٹ یا جو T20 ورلڈ کپ آنا، اس سے جو بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے. انڈین میڈیا اور انڈین کے جو کرکٹ ان کا بورڈ ہے وہ یہ واہ ویلا کر رہے ہیں جی کہ پاکستان میں سیکورٹی صورتحال بہتر نہیں ہے، وہاں ہم ٹیم میں نہیں بھیجیں گے، یہ وہ اس طرح کی بہانے بازی کریں گے. یہ پاکستان کے ہمارا جو کرکٹ بورڈ ہے ان کی یہ بڑی کامیابی ہے کہ نیوزی لینڈ جیسا ملک جو بہت ہی دنیا میں ایک مہذب ملک مانا جاتا ہے، جو جس کو یہ سمجھے کہ اگر تھوڑا سا بھی ان کو خدشہ ہوتا کہ پاکستان میں کوئی اتنے حالات خراب ہیں کہ ان کی ٹیم پہ کوئی اٹیک، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو تو وہ کبھی بھی ٹیم نہ بھیجے. بالکل یہ پاکستان کا نیوزی لینڈ کی ٹیم کا یہاں آنا میرے خیال کے مطابق T20 ورلڈ کپ سے زیادہ جو چیمپئن ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے یہ اس کی تیاری کا جو ہونا وہ یہ سارا سلسلہ. بالکل صحیح. دوسرا میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا بھی جو ہے وہ کرکٹ کو بطور ڈپلومیسی جو ہے وہ استعمال کرنے کی کیونکہ اب جو ہے وہ انڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ تقریباً 7 مراحل میں جو ہے وہ انتخابات مکمل ہوں گے اور یہ تقریباً جون میں جا کر ان تمام انتخابات کے نتائج جو ہے وہ سامنے آئیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حکومت وہاں پر تشکیل پائے گی وہ جون میں ہی جو ہے وہ ہوگی، تو تقریباً 1.5 مہینے کا وقت ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس دوران جو ہے وہ کیا کچھ ہوتا ہے. لیکن کیا آپ کے خیال میں انڈیا بھی جو ہے وہ کرکٹ کو بطور ڈپلومیسی دیکھتا ہے یا یہ صرف پاکستان کی ہی اس حوالے سے جو ہے وہ کوشش رہتی ہے؟ اصل میں اسنین صاحب انڈیا کے اندر انتہا پسندی جو مودی نے پھیلا دی ہے، وہ پچھلے دنوں بھی اس نے تقریر کیا اور اس نے مسلمانوں کے خلاف بڑی ہرزہ سرائی کی ہے اور اس نے کہا جی کہ یہ اس طرح ہیں، یہ زبردستی یہاں آ کے رہ رہے ہیں، ان کو نکال دینا چاہیے. یہ بڑی گھٹیا گفتگو مودی نے کی ہے مسلمانوں کے بارے میں. جو انڈین کرکٹ بورڈ ہے اگر وہ کھلاڑیوں کے پاس ہوتا جس طرح سارو گنگولی ہے پہلے وہ رہا ہے تو پاکستان کی اور انڈیا کے کئی میچ اب تک ہو جانے تھے. ایسے ہی کرکٹ بورڈ پہ بھی انڈین جو مودی نواز انتہا پسند ہیں انہوں نے قبضہ کیا. بالکل ایسے ہی ہے. وہ مودی کے اشارے کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھا رہے. 2-3 دن پہلے خبر چلی ہے کہ جی انہوں نے آفر کیا پاکستان کو کہ آپ کسی نیوٹرل وینیو میں ہمارے ساتھ سیریز کر لیں. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان کو یہ بات ان کی نہیں تسلیم کرنی چاہیے کہ نیوٹرل. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ آ کے یہاں کھیل لیں، نہیں تو ہم پہلے آ جاتے ہیں، آپ کمٹمنٹ کریں، ریٹن ہمارے ساتھ معاہدہ کریں کہ ہم انڈیا پہلے آ کے سیریز کھیلتے ہیں، آپ بعد میں پاکستان آ کے کھیل لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. ویورز میں تھوڑا سا اس میں اضافہ کر دوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تو جو فیصلہ کیا جائے گا اس حوالے سے انگلینڈ بورڈ جو ہے اسی بھی اس کی طرف سے جو ہے وہ یہ دونوں حکومتوں کو کہا گیا ہے کہ انگلینڈ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ دونوں ٹیموں کو جو ہے وہ اپنا وینیو دینے کے لیے تیار ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ مستقبل میں اس حوالے سے کیا فیصلہ ہوتا ہے اور کرکٹ جو ہے وہ محض ایک گیم ہی رہتا ہے جا کے دو ملکوں کے درمیان جو ہے وہ حالات کو بہتر کرنے کے باعث بھی بنتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی. اجازت دیجیے، امید کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے رہیں گے آتش نیوز TV.